اللہ کا کوئی رسول جب اس دنیا میں آتا ہے تو وہ خدا کی نشانی ہوتا ہے، یعنی خدا نے اس رسول کے ذریعے اپنے آپ کو منوانا ہوتا ہے لوگوں سے، اس لیے خدا ان کی اپنے رسولوں کی مدد بھی کرتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے بچایا اور غزوہ بدر میں مدد کی اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن اگر یہ اللہ مدد نہ کرے ان رسولوں کی اور رسول کو قتل کر دیا جائے کسی طریقے سے، تو یہ رسول کی نبوت کی صداقت کی بھی یعنی کہ ایک اس کے خلاف دلیل بنتی ہے کہ ایک ایسا رسول ہے جس کو اللہ نہیں بچا سکا۔ سیدنا مسیح کا معاملہ اس سے مختلف ہے کہ اہل کتاب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو قتل کر دیا گیا تھا۔ قرآن نے اس کی تردید تو کی ہے، لیکن وہ تردید 600 سال بعد کی ہے، اس سے پہلے تک تو سب یہی سمجھتے تھے کہ وہ قتل کر دیے گئے ہیں، چاہے ان کے مخالفین ہوں یا ان کے ماننے والے حواری ہوں۔ اب اللہ یہود سے یہ جب کہتا ہے کہ تم ایمان لے آؤ، تو کوئی شخص کیسے ایسے رسول پہ ایمان لا سکتا ہے جس کو قتل کر دیا گیا ہو؟ یعنی اس کے پیچھے خدا کھڑا نظر ہی نہیں آ رہا، تو یہ ایک رکاوٹ ہے ان کے ایمان لانے میں۔ تو کیا یہ اس کے باوجود ان سے ایمان کا مطالبہ کرنا ناانصافی نہیں ہے ان کے ساتھ؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی یہ معاملہ کر رکھا ہے کہ نبی قتل ہو سکتے ہیں، رسول نہیں ہو سکتے۔ حضرت زکریہ، حضرت یحییٰ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اس بات کا پہلے ہی سے ثبوت موجود تھا کہ نبیوں کے ساتھ برا سلوک ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہونے دیا۔ تو یہ سوال حضرت عیسیٰ کے پہلو سے، حضرت عیسیٰ کے حوالے سے پیدا ہونے سے پہلے ہی یہ معاملہ ہو چکا ہے کہ حضرت یحییٰ اور حضرت زکریہ خاص طور سے ان کو آرے میں چیر دیا گیا تھا، اور حضرت یحییٰ کو جیل کال کوٹری میں بند کر دیا گیا تھا، وہیں وہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو اگر اللہ کے نبیوں کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے تو پھر حضرت عیسیٰ کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی بات یہ سمجھ لیجیے کہ یہ اس کو اللہ تعالیٰ نے معیار نہیں بنایا کبھی بھی کہ نبی قتل ہوگا تو وہ جھوٹا ہوگا، نہیں بنایا۔ بلکہ قرآن میں الفاظ ہیں، جب وہ احد میں ایسا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ قتل ہو جائے یا مارے تو تم رسول کا انکار کر دو گے، یہ کیا بات ہوئی؟ تو قرآن مجید اور بائبل میں اس کو کبھی دلیل نہیں بنایا گیا کہ رسول قتل نہیں ہوگا اس لیے تم مانو گے۔ پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر بھی وہی غیب کا پردہ ہے جس کا میں بھی واضح کر رہا تھا کہ اگر کوئی نبی قتل نہ ہوتا، کسی نبی کو چوٹ بھی نہ لگائی جا سکتی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، اگر ایسا نہ ہو سکتا تو پردہ اٹھ جانا تھا۔ تو اس لیے ایسے دلائل اللہ تعالیٰ نہیں مناتے جسے پردہ اٹھنے کا معنی پیدا ہوتے۔ اب رہ گئے کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود سے کیسے منوائیں یا عیسیٰ سے کیسے منوائیں، اس کے دلائل ہمارے پاس موجود ہیں۔ وہ کسی وقت اگر کھلا ٹائم ہوا تو بیان کر دوں گا، 1.5-2 گھنٹے میں بیان ہو سکتے ہیں، بیان کر دوں گا۔ پر آپ نے درس کے دوران انبیاء اور رسولوں میں جب فرق بیان کیا ہے تو آپ نے یہ کہا ہے کہ رسول لازم غالب آتا ہے اپنی، تو لیکن قرآن میں تو سورہ المائدہ میں آیت نمبر 70 میں رسولوں کو قتل کرنے کا بھی ذکر کیا گیا، یعنی قوموں نے رسولوں کو بھی قتل کیا ہے۔ تو اگر رسول لازم غالب آئے گا تو پھر وہ قتل کیسے ہو سکتا ہے؟ اور دوسرا، سورہ آل عمران میں رسول اللہ کے متعلق بھی قتل کا یعنی ایک بات کی گئی ہے، اور جو مشہور آیت ہے کہ محمد بھی ایک رسول ہے، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، اگر یہ وفات پا جائیں یا قتل کر دیے جائیں، تو یعنی ان کے بارے میں بھی یہ قتل کے الفاظ آئے ہیں۔ تو رسول اگر قتل ہو جائے تو پھر وہ غالب کیسے آتے؟ دیکھیے، تین دونوں مقامات الگ الگ دیکھیے۔ پہلی بات یہ کہ جو پہلا مقام تھا وہ کیا تھا؟ سورہ المائدہ کی آیت 70۔ ہاں، وہ جو جملہ بولا گیا ہے کہ انہوں نے رسولوں کو قتل کیا، تو اس کے معنی کیا ہیں سمجھ لینا چاہیے۔ حضرت عیسیٰ کو یہودیوں نے قتل کیا، اللہ نے بچا لیا، تو اللہ کے رسول کو قتل کیا، کہتے ہیں ہم نے صلیب چڑھایا آپ کو، تو انہوں نے تو اپنی طرف سے قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، میں نے بچا لیا، ما قتلوہ وما صلبوہ، یقیناً نہ انہوں نے قتل کیا ہے نہ صلیب پہ چڑھایا ہے، واقعتاً ایسا ہی ہوا ہے۔ تو انہوں نے رسول کو قتل کیا، قرآن نے جملہ ہی بولا ان کا کہ ہم نے ایک رسول کو قتل کیا، تو رسول کو قتل نہیں کر سکے۔ وہ اس جملے کی وجہ سے وہ جملہ بولا گیا کہ انہوں نے رسولوں کو قتل کیا، ٹھیک ہے۔ اب حضرت عیسیٰ کا جو واقعہ ہے، نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو جملہ ہے، تو وہ وہاں پہ میدان جنگ میں ان کی افواہ اڑ گئی ہے کہ آپ شہید کر دیے گئے ہیں، اس پس منظر میں بولا گیا ہے کہ اگر رسول قتل کر دیے جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟
تو اس کے یہ کیسے لازم آئے گا کہ رسول قتل ہو سکتا ہے؟ ایک کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے. یعنی کبھی بھی کوئی رسول قتل نہیں؟ تاریخ میں کوئی معلوم نہیں ہے ہمیں. جتنے رسولوں کا ذکر قرآن مجید میں ہے سارے ہی خدا کی طرف سے طبعی وفات سے دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. سر کیا انبیاء کو قتل کیا گیا؟ انبیاء قتل ہو سکتے ہیں.